معزز سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے سنی نسیمی چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیو آپ تک پہنچ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ان الله لا يحب الفرحين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا۔ معزز سامعین حاضرین، نوجوان مربیان حضرات، آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر تاجدار کائنات سید الانبیاء نبی آخر الزمان جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ طیبہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلو علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہم سبھی کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ ربیع النور کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان رواں دواں ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مقدس مہینے میں مقدس نبی عظیم ہستی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ مہینہ یقیناً ہمارے لیے قابل مبارکباد مہینہ ہے، خوشیاں منانے کا اور خوشیاں بانٹنے کا مہینہ ہے۔ آئیے آیت من آیات اللہ معجزات من معجزات اللہ، محدث بریلوی سرکار اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ آگے لکھتے ہیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ معزز سامعین حاضرین، خطبہ مسنہ کے بعد سورہ یونس کی جو آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اس سے پہلے ہم اور آپ یہ جانیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس مہینے میں آمد ہے، اسی مہینے میں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور لوگ دیوانہ وار مربی نوجوان بچے بچیاں نبی کی یاد میں جو خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے جسے اللہ نے مومنین کے لیے انعام فرمایا ہے۔ مومن نہیں بلکہ انسانیت کے نام پہ، کیونکہ قرآن کریم میں آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے دونوں جہان کے لیے خوشیاں نصیب عطا کیا ہے، یہاں دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ یہاں تو یہ کہ نبی جب رسول بن کے آئے،
نبی کی جب ولادت ہوئی تو صرف ایک کے لیے خوشی نہیں، کل کائنات کے لیے خوشی ہے، حور و ملائک کے لیے خوشی ہے، فرشتوں کے لیے خوشی ہے، تمام مخلوقات کے لیے، 18,000 مخلوقات کے لیے خوشی نصیب ہوئی۔ تو نبی کی خوشی میں صرف مومن شامل نہیں ہے، اہل ایمان یا اہل مومنہ شامل نہیں ہے، اس میں شامل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمیع مخلوقات ہے کہ نبی کی آمد سے، نبی کے آنے سے کل 18,000 مخلوقات خوش ہوئے۔ تو اللہ رب العزت کا جو ارشاد ہے، اور یہ دیکھیں آج جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو یہ خوشیاں ہیں، جو ہم اور آپ خوشی کے مواقع سے جو جشن مناتے ہیں، یہ اسی نبی کی آمد کا تصدق ہے، اسی کا ایک صدقہ ہے کہ ہم اور آپ آج خوشی منا رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، ہم اور آپ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، پیارے نبی، پیارے آقا فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا چاہیے کہ خوشیاں منائے۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر کیا ہے؟ خوشیاں منائے۔ خود اللہ نے خوشیاں منانے کے لیے کہا کہ جب میرا فضل تمہارے ساتھ شامل ہو جائے، میری رحمت جب تمہارے پاس آ جائے تو خوشیاں منایا کرو۔ اور دوسری آیت میں اللہ ایک دوسرے مقام پہ کیا فرماتا ہے؟ سورہ قصص کے اندر، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو، اللہ خوش رہنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ایک جگہ تو آتا ہے خوشیاں منائے، دوسری جگہ آ رہا ہے خوشیاں منانے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اب دونوں کے درمیان فرق یہ ہے، دونوں کے درمیان ڈفرینس یہ ہے، عمومی طور سے یوزولی یہ جو باتیں کی جاتی ہے کہ عام طور سے خوشیاں منانا، یہ غلط ہے۔ لیکن جب کسی کے ساتھ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت شامل ہو جائے تو خود اللہ تبارک و تعالی آرڈر دیتا ہے، اللہ بندوں سے فرماتا ہے کہ جب خوشی کے مواقع آئے، اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمتیں شامل ہو جائے تو ایسے موقع پہ خوشیاں منایا کرو۔ گویا اللہ کے فضل اور اللہ کے انعامات جب بندوں پہ ہو، ایسے موقع پہ خوشیاں منانا، خود خالق کے کائنات نے ہمیں آرڈر دیا کہ ہم خوشیاں منائیں، ہم خوشیاں منائیں، خوشیاں بانٹے، امن پہنچائے، امن کے پیغام دنیا تک دیں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خود رب فرماتا ہے۔ اور یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہم سب کے لیے بڑی رحمت ہے، اور جب رحمتیں آ جائے پھر خوشیاں نہ منائے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آل عمران کی آیت ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک ہم نے تمہارے درمیان، بے شک میں نے تم پہ احسان فرمایا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تم پہ احسان فرمایا جب تم میں اپنے محبوب رسول کو بھیجا، تم پہ کیا کیا؟ احسان کیا۔ اور رب تبارک و تعالی نے فرائض نبوت کا اعلان بھی فرمایا کہ وہ نبی جو تشریف لے آئے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو غلاظتوں سے نکالے۔ اس نبی کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ لوگوں کے قلوب کو پاک کرے۔ اس نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان امن و امان کی تعلیم دے۔ وہ نبی جو نبی بن کے آئے ہیں، فرائض نبوت میں سے یہ ہے کہ کفر و شرک جس دل میں پھیلے ہوئے ہیں، جو لوگ کفر و شرک کی طاعت اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شرک اور کفر جیسے غلاظتوں سے، نحوستوں سے باہر نکالیں۔
دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی آمد سے پہلے، پیارے رسول کے تشریف لانے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی تھے۔ آقا آئے، آقا کے صدقے ہم سب کو ایمان ملا، نور ملا، ایمان ملا، قرآن ملا۔ تو جس رات کو نور سے نسبت ہو جائے، جس قرآن سے ہمیں نسبت ہو جائے، جس رات میں نور آئے، یا جس رات میں یا جو بھی اللہ کے انعامات آئے، وہ شب تمام شب سے بہتر ہوا کرتا ہے، وہ مہینہ تمام مہینوں سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ نبی کی آمد سے ہم سبوں کے درمیان نوریں منتقل ہوئی، نور بھی آیا، کتاب بھی آیا، واضح کتاب بھی ہمارے درمیان آیا۔ لہذا واضح کتاب ہمارے درمیان نبی کے صدقے آئی۔ کس کے صدقے؟ نبی کے صدقے ہمارے درمیان واضح کتاب آئی۔ تو جس کے صدقے، جس کے توسل سے نور آیا، کتاب آئی، وہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے۔ جس رات میں آئی وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے۔ جس ماہ میں نور آیا، کتاب آئی، وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، وہ شب تمام شبوں سے افضل ہے۔ اسی طرح سے جس کی وجہ سے، جس ذات کی وجہ سے نور آیا، کتاب آئی، وہ ذات تو کتاب اللہ سے بھی بڑھ کے ہے۔ اس لیے کہ نبی کی آمد کے صدقے، پیارے نبی کے توسل سے ہمیں نور ملا، کتاب ملی، ہم سب کو ہدایت ملی، ایمان ملا، نور ملا، نبی کے صدقے ملا، ہم سب کو نبی کے صدقے ملا۔ دوسری بات یہ کہ جس سرزمین پہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وادی عرب میں تشریف لے آئے، اس وادی عرب کا یہ حال تھا، لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے، دنیا تاریکی میں تھی، بلکہ یہاں تک خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ خانہ کعبہ جو آج خانہ کعبہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، جو مرکز ہے، جو اللہ کا مقدس گھر ہے، اس کے اندر خود 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن حقیقت میں یہ وحدت گدا تھا، حقیقت میں یہ اسلام کا مرکز تھا۔ تمہیں توحید کی بھی شناخت نہیں تھی، لیکن جب نبی آئے تو ہمیں نور بھی بخشا، ایمان بھی بخشا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو لوگ تاریکی میں تھے، پوری دنیا میں لوگ جو کفر و شرک میں مبتلا تھے، بلکہ کچھ لوگ کفر و شرک کی وجہ سے جہنم میں جا چکے تھے، جا رہے تھے، نبی نے جہنمی ہونے سے بچاتے ہوئے جنتی بنا دیا۔ یہ نبی کا خاص کرم ہے، یہ نبی کی آمد کی برکت ہے کہ نبی آئے تو لوگوں کو کفر و شرک کی غلاظتوں سے نکالتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی جانب مائل کیا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا انعام ہے اپنے امتی کے لیے۔ تو نبی کی تشریف آوری سے، نبی کے آنے سے ہمارے درمیان خوشیاں بھی آئی، ہمیں نور بھی ملا، کتاب بھی ملی، ایمان بھی ملا، کعبۃ اللہ بھی ملا۔ کفر و شرک کے جو وادی میں پوری دنیا بھٹک رہی تھی، اللہ نے بندگان خدا کے دلوں میں اسلام کو منور فرمایا، اسلام جیسی عظیم دولت کو عطا کیا۔ یہ پیارے علیہ السلام کی آمد کی برکت ہے، اسی نبی آخر الزماں کی برکت ہے کہ جس کی برکت سے اللہ نے پورے جہان کو بھی روشن کیا، کفر و شرک سے نکالتے ہوئے مولا نے سبوں کے دل میں عالم انسانیت ہونے کے ناطے تمام عالم میں اسلام کو پہنچا، اور جب اسلام پہنچا تو ہر جگہ نبی کی آمد کے صدقے وہ آمنہ کے دلارے ہیں، امن پہنچاتے ہوئے امن والے تاجدار کائنات سید الانبیاء کو پیدا کیا۔ اس سید الانبیاء کے صدقے پوری دنیا میں امن پھیلی۔ تو مسلمان کی پہچان یہ ہے، نبی کے فالوورز کی پہچان یہ ہے، عاشقان نبی، غلام نبی کی پہچان یہ ہے
یہ امن و امان کو پھیلائے، شانتی پھیلائے، نفرت کو نہ پھیلائے۔ اگر نفرت پھیلا رہے ہیں، بیزاری لے آ رہے ہیں، معاشرے میں زہر گھول رہے ہیں، نبی کے غلام نہیں ہے، نبی کے دشمن ہے۔ حقیقت میں وہ نبی کے غلام نہیں ہو سکتے۔ نبی کے غلام کی شان یہ ہے کہ اس امن والے نبی کے غلام ہے تو امن والے نبی کے غلامی کا ثبوت دے۔ اس نبی نے زندگی میں کبھی معاشرے میں زہر نہیں پھیلائی، زہر کو نہ پھیلائے، امن کو پھیلائے۔ یہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ اس تعلیمات کو عام کیا جائے، اس تعلیمات کو پوری دنیا کے سامنے پیش کی جائے۔ یہی ایک بلیور کی، مومن کی پہچان ہے کہ جس جگہ سے جائے خوشبو پھیلاتے ہوئے جائے، نہ کہ یہ کہ بدبو پھیلاتے ہوئے جائے، سلام کیا جائے سلام کا جواب نہ دیا جائے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے کوئی سلام کرے سلام کا جواب نہ دیا جائے۔ ارے نبی سید الانبیاء ہو کے بڑوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، چھوٹوں پہ بھی شفقت کیا کرتے تھے، چھوٹوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ آج اگر کوئی ایک مربی ہو کے سلام کر رہا ہے، ایک اگر کوئی دو چار کچھ پڑھے لکھے ہیں، اگر وہ سلام کر رہا ہے، تمہیں تو بڑے فخر کے ساتھ جواب دینی چاہیے۔ آقا علیہ السلام کی سنت ہے سلام جب کیا جائے اس کا جواب دیا جائے۔ بلکہ بخاری کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ مسلم کا مسلموں پہ 5 حق ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ سلام پھیلانا، سلام پھیلانے کے ساتھ سلام کا جواب دینا۔ اب وہ اندازہ لگائیں جو سلام کے جواب نہ دینے کو، سلام نہ دینے کو اپنے آپ اہل ایمان تصور کرتا ہے۔ کیا صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق، پیارے آقا کی حدیث کے مطابق وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اہل ایمان ہے؟ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ بخاری تو حدیث میں وہ کتاب ہے جس کے بارے میں صاحب مشکات نے فرمایا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد، اللہ کے مقدس کلام کے بعد اگر کوئی بہتر کلام ہے، معظم کلام ہے، معزز اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری کی ذات ہے۔ لہذا جو بخاری کی حدیث کو نہ مانے، انہیں خود بخار آیا ہوا ہے، دین نہیں سمجھ رہا ہے، انہیں خود بخار ہے، وہ زہریلے بخار میں مبتلا ہے، دل میں ایمان نہیں داخل ہوا ہے، ابھی حلق میں ایمان اترا نہیں ہے، ابھی یہیں پہ ہے ایمان۔ اور یہیں پہ جب ایمان ہے، ایک انسان عقل مند وہ ہوتے ہیں جو گدا لیے ہوئے بھی دریا میں رہتے ہوئے بھی بڑے سکون سے بیٹھے رہتے ہیں، اور جو بیوقوف اور نادان انسان ہے اگر مل جائے دریا تو کیا ذرہ بھی نصیب ہو جائے تو اس پہ اترانے لگتے ہیں۔ تو یہاں خوشا میں خوش ہے، گودا نہیں ملی ہے، گودا نہیں ملا ہے، بس صرف اس پہ بھوسا ملا ہے، بھوسا سے خوش ہو۔ ارے گودا یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے، دل سے نفرتوں کو مٹا دیا جائے، اسلام کو دلوں میں داخل کر دیا جائے، یہ صحیح میں گودا ہے۔ تو اس گودے کو لیا کریں۔ اگر یہ گودا نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ صرف اگر گیہوں کے صرف بھوسے لے تو بھوسے سے کچھ کام ہونے والا نہیں ہے، گیہوں کے اندر جو دانے ہیں اس دانے کو لیا جائے، پیارے آقا علیہ السلام کی جو تعلیمات کا حصہ ہے اس حصے کو لیا جائے، عمل کیا جائے، عوام کے درمیان پھیلایا جائے، یہی پیارے آقا کی عظیم سنت ہے۔ اس سنت کو پھیلائیں۔ یہ سنت کہاں مٹ گئی؟ تمہارے اعمال مٹ گئے، تمہارے کرتوت مٹ گئے، نبی کے طریقے سے ہٹ گئے تو کیا دین بھی مٹ گیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جو اللہ نے فرمایا، جو نبی نے فرمایا وہ سچ ہے، تم جو فرماؤ وہ سچ نہیں ہے۔ تمہارے نفس کی بات ہو سکتی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس نبی نے جو امن ہمارے معاشرے کے درمیان امن کو پھیلایا، اس امن کے دائرے میں آتے ہوئے امن کو پھیلاؤ، یہ پیارے آقا کی عظیم سنت ہے۔ آگے دیکھیں تو نبی کے آنے سے پہلے پوری دنیا تاریکی میں تھی، پوری دنیا کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ یہ نبی کی آمد کی برکت ہے کہ اللہ نے نبی کی آمد کی صدقے ہم سب کو ایمان نصیب فرمایا، نور عطا کیا، کتابیں عطا کی۔ یہ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ دوسری چیز ایسے ہی دیکھیں، قرآن کریم میں آیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
تنزل الملائکۃ والروح۔ قرآن کے اندر آیا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کس لیے بہتر ہے؟ آگے فرماتے تنزل الملائکۃ والروح، اس لیے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فرشتے اور جبریل امین تشریف لے آتے ہیں، تو یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اور جس مہینے میں مصطفیٰ تشریف لے آئے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، وہ شب تمام شبوں سے افضل، وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل۔ تو جہاں نسبت فرشتوں کی ہو جائے، جس مہینے کو نسبت فرشتے سے ہو جائے تو وہ مہینہ معظم ہو سکتا ہے۔ نبی کی آمد جس مہینے میں ہو جائے وہ مہینہ معظم کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اعلیٰ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ممتاز کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کی ذات ہی ممتاز ہے، سید الانبیاء ہے، تاجدار کائنات ہے۔ یہ تو بدرجہ اولا ہمارے لیے شرف اور سعادت کی بات ہے کہ نبی جس زمانے میں آئے، جس مہینے میں آئے، جس دن آئے، وہ زمانہ، وہ دن، وہ رات، وہ شب تمام راتوں سے افضل، تمام ماہوں سے افضل، تمام دنوں سے افضل، تمام زمانے سے افضل، اس لیے کہ نبی کی آمد کی برکت کی نسبت اس زمانے سے ہو گئی ہے، اس وقت سے ہو گئی ہے، اس صبح سے ہو چکا ہے، اس مہینے سے ہو چکا ہے۔ جس مہینے سے نسبت، جس مہینے کو نبی سے نسبت ہو جائے یقیناً وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل۔ جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، یہ سب کو پتا ہے۔ ہم اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے نبی کی پیاری امتی ہے۔ اس امتی کے اندر کمال یہ ہے، شرف یہ ہے، سعادت اللہ نے یہ بخشی ہے کہ امتیں تو اور بھی تھی، اور بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لے آئے، لیکن تمام نبیوں کے امتوں میں نبی کی امت تمام امتوں سے افضل، اس لیے کہ نبی کی امت کے ساتھ تاجدار کائنات سید الانبیاء نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ سے نسبت ہو چکی ہے، لہذا نبی کی امت تمام امتوں سے افضل۔ نبی جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل، جس مہینے میں تشریف لے آئے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل۔ یہ بات بدیہی ہے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ بہت زیادہ اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً جس کی نسبت انبیاء سے ہو جائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ ٹائم کافی حد تک ہو چکا ہے، بس بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ یونس کے اندر فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمتیں شامل ہو جائے، اس کی رحمتیں آئیں تو اس پہ خوشیاں منائے، تو ہم اور آپ خوشیاں منائے، اس لیے کہ یہ خوشیاں اسی پیارے آقا کی آمد کا صدقہ ہے، اور یہ کائنات میں جتنی بھی خوشی ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدق اور صدقہ ہم اور آپ پہ جاری ہے۔ لہذا ہم اور آپ، یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے اور بروز اتوار کو 12 ربیع الاول ہے، آپ حضرات اس امن والے آمنہ امن سے آئی، آمنہ سے امن والے نبی تاجدار کائنات جنم لیے، نبی خود امن والے، لہذا جلوس محمدی منائیں، سبیل لگائیں، صدقات و خیرات کریں، جو بھی کرنا چاہیں، غریبوں پہ کپڑے لٹائیں، جو بھی آپ سے تعاون ہو کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں، یاد ہے نا بولے جلوس کا نہیں بولے، ہاں تو اس میں خاص خیال رکھیں کہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ لوگ خیال کریں کہ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ جائیں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج 12 ربیع الاول بروز اتوار کو ہے، شام 6 بجے سے یہاں سے لوگ کرامت علی شاہ بابا جائیں گے۔ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات مربیان، نوجوان، بچے بچیاں، جو بھی نبی کی آمد کی خوشی میں شریک ہونا چاہیں بلکہ شریک ہو، اور آپ حضرات اس جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں
شریک ہوں اور شریک ہو کر کے پورے امن و شانتی کے ساتھ آپ حضرات جائیں. اور جلوس نکالنے والے حضرات کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان میں سے جو ان کی کمیٹی کی ذمہ داری ہے یہ کم سے کم 8-10 ایسے افراد کو تیار کر دے جو راستہ جاتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھے کہ کہیں راستے میں بھیڑ تو نہیں ہو رہا ہے, گردی تو نہیں ہو رہی, ہو سکتا ہو کوئی ایمبولینس سے جا رہا ہو, کوئی بیمار ہو, پریشان ہو, اور ہم اس نبی کے نام پہ بدامنی کو پھیلا رہے ہیں. تو جہاں ہمیں ایک اچھا پیغام دینا چاہیے تو ہم اچھے پیغام ہی دیں, ایسا نہیں کہ پیارے نبی کی خوشی میں ہم کہیں نبی کو ناراض کریں, یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. تو 8-10 افراد کمیٹی کی ذمہ داری ہے وہ ایسے تیار کریں جو جلوس نکالتے وقت سائڈ میں راستے بھی دے دیا کرے تاکہ آنے والے صحیح سے راستے سے گزر جائے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں.